صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب غوث پاک؟ نہیں معلوم غوث پاک کا کیا مطلب ہے؟ ہاں معلوم ہے تو ہاں بولو، نہیں معلوم ہے تو نہ بولو۔ نہیں معلوم سنو، کتابوں میں لکھا ہے شریعت کے مطابق آدمی علم حاصل کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حافظ بن گیا، قاری بن گئے، عالم بن گئے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بنا نہیں بنا، شریعت کے مطابق کوئی علم حاصل کرے، پھر اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کرے، کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرے۔ ایک مقام آتا ہے اللہ فرشتوں میں کہتے ہیں اب تک یہ عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، آج سے ہم نے اس کو صوفی بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر وہ اور ترقی کرتا ہے، اللہ سے اور تعلق جوڑتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں آج سے میں نے اس کو اپنا ولی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ولی بنا۔ پھر وہ اور اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، پیارے نبی کی محبت میں، اور اللہ فرشتوں کو کہتے گواہ رہو آج میں نے اس کو اپنا ابدال بنا دیا، ابدالوں میں سے ایک ابدال میں نے اس کو بنا دیا۔ پھر اور آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتے میں نے اس کو زمانے کا قطب بنا دیا، اور لیکن جب آخری چوٹی پر جاتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے اس کو غوث پاک بنا دیا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا، محبت کرتے ہو؟ ایسا مت کرو، کرتے ہو تو بولو ہاں پیران پیر سے۔ کہ میں پھر دوسری بات کروں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کروں ابھی بھی، کہ کچھ اور بات کروں؟ لیکن پہلے آپ میرے کو بتاؤ تو صحیح کہ آپ محبت کا کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے ایک بار بول، ساتھ میں بول دو نا، ایک ساتھ میں، کیونکہ واقعہ سچا ہے۔ ساتھ میں بولو غوث پاک کا دامن، نہیں بلند آواز سے بولو نا، غوث پاک کا دامن، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیاروں، غوث پاک بولو نا، کون؟ غوث پاک۔ کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ کبھی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ ان کی نماز قضا ہو گئی؟ نہیں، کبھی آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ کوئی نشے کی چیز کو ہاتھ میں لیا؟ ارے ہاں یا نہ؟ کبھی آپ نے کتاب میں پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جھوٹ بولے؟ کبھی آپ نے پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو دھوکہ دیا؟ بھائی پڑھا تو بولو، پڑھا کبھی ایسا؟ اور ہم نے کس کا دامن تھاما ہے؟ ہاں نہیں بولو نا، ہم نے کس کا دامن تھاما ہے؟ غوث پاک کا۔ ایک بار بول دو نا، غوث پاک کا دامن۔ نہیں ساتھ میں بولو، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ 1 بجے رات کو، 2 بجے موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ غوث پاک کا دامن۔ موبائل پر ننگی لڑکی ناچتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ موبائل پر پب جی کھیلا جاتا ہے، موبائل پر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، اور گھنٹے گھنٹے ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں۔ موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے، موبائل پر بلیک میل کیا جاتا ہے، موبائل پر تہمت لگائی جاتی ہے، موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ریاضی کاروبار ہوتا ہے۔ ارے موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے، اور موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالا جاتا ہے۔ یہ غوث پاک کا دامن ہے؟ مطلب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر جھوٹ بولے نا؟ ہے موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، موبائل ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب کے پاس ہے نا موبائل۔ مسواک ہے؟ ابھی جمعہ پڑھنے آئے نا، وضو کیا نا ماشاءاللہ؟ مسواک؟ ہاں میرے باپ دادا کرتے تھے مسواک، ہم کو کائے کی ضرورت؟ ایسا کیوں نہیں بولتا میرا باپ دادا موبائل رکھے، میرے کو کیا ضرورت؟ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے۔ حالانکہ موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، مسواک ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے اللہ سے بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آوے، وضو کر کے آئے گا، امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، امام کی آواز سنے گا، لیکن حضرت علی فرماتے کوئی مسواک کرے گا، وضو کرے گا، پھر امام کے پیچھے آئے گا، آواز امام کی ہوگی لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہوگا۔ تو کیا مسواک ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، طریقہ ہے کہ نہیں؟
اچھا اگر ہم کو نبی سے محبت ہے، ولیوں سے محبت ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، صبح سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ اور کتنی دیر موبائل پر بیزی رہے؟ کل کی بات چھوڑ دو، کچھ بھی یاد نہیں ہے، آئندہ کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج صبح میں جب آپ کی آنکھ کھلی وہاں سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ چلو نہیں پڑھا، اب پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف سبحان اللہ بولتے جانا اور پھر عمل کرنا۔ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو میں بول رہا ہوں نا اس پہ عمل کریں گے، اور جو کرنے والا ہو اور جو نبی سے محبت کرتا ہو وہی ہاتھ اوپر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کون کون تیار ہے؟ اور پڑھنے میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ایک آدھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، 10 منٹ میں 100 مرتبہ درود مکمل ہو جائے گا۔ کتنی منٹ میں؟ تو کون کون پڑھنے والا ہے؟ روزانہ۔ اب آپ لوگ سنو کہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ کتنی؟ سبحان اللہ بولو، کتنی رحمتیں؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ آگے جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جیا بھی کلمے کے ساتھ، مرا بھی کلمے کے ساتھ، اور اللہ کے دربار میں بھی آیا، بولو کلمے کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم سے نجات، پیشانی پر لکھا ہوگا کلمہ طیبہ کے ساتھ آیا، اور آخری بات سن لو سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا، میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو چلو بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ سب سے پہلی بات میں نے بتائی وہ یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اور درود کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ دیکھو محبت ہے غوث پاک سے تو پڑھیں گے، کیونکہ ابھی میں بہت سینسیٹیو بات پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے غوث پاک کی پیدائش ولادت تو بتائی نا، اسی مہینے میں غوث پاک اللہ کی رحمت میں پہنچے، اللہ کے آغوش میں گئے، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آخری فتویٰ کیا دیا؟ سننا ہے، سب کو سننا ہے، ایک بار پھر بول دو نا، غوث پاک کا دامن۔ اور درود کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ۔ اور یقین کس پر رکھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی ہمارا موبائل پر گناہ ہوتا ہے، کتنے لوگ نشہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھاتے نہیں ہیں، کتنے اللہ کے بندے جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں غوث پاک کا دامن، تو ہم سچے کے جھوٹے؟ زور سے بولو نا، سچے کے جھوٹے؟ اتنا آرام سے آواز دے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ یہ آواز میں سن رہا تھا تو میں نے بھی چلانا شروع کیا، میں نے بھی بہت زور سے کہا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میری بیوی آئی مجھے کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو بھی بول۔ کہا یہ بولنے کا؟ میں نے کہا بول غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کی قسم جس نے غوث پاک کا دامن پکڑا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پکڑا کب؟ پکڑا کب؟
जेब में मिसवाक नहीं, ज़िंदगी में फजर की नमाज नहीं, ज़िंदगी में बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, 5 वक्त की नमाज नहीं, हमारे पास अल्लाह का जिक्र नहीं, हमारे पास कुरान की तिलावत नहीं, और फिर आराम से गौस पाक का दामन। बोलो सच बोलना, हम सच्चे के झूठे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होंगे सच्चे बंदे भी, लेकिन अक्सर हम लोग सच्चे के झूठे। आवाज़ से बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही है, बोलने शर्म आती है आपको? अरे बोलो ना, सच्चे के झूठे। एक बात बोलूं, झूठ जो है ना, झूठ दुनिया में नहीं चलता तो गौस पाक के दरबार में कैसे चलेगा? दुनिया में झूठ चलता है। एक मौलाना, थोड़ा हंस लो फिर मैं आ रहा हूँ सेंसिटिव बात पर। अब्दुल राज़िक टाइम है ना? हाँ सुनो, एक मौलाना थे, दावत में गए। कहाँ गए? दावत में। भाई मौलाना लोग को दावत मिलती है, हमको पूछो कितनी दावत है, हम लोग माशाल्लाह खाते हैं। ये अलमास, ये तू काय का मोटा हुआ मेरे को समझ में नहीं आता, बाकी मेरा पेट निकला हुआ। कितने लोगों ने मेरे को कहा मौलाना डाइटिंग कर, कुछ वॉकिंग कर। मैंने कहा काय की डाइटिंग ने, काय की वॉकिंग, मुर्गी का कब्रस्तान। जहाँ जाओ वहाँ खाना, जहाँ जाओ वहाँ। तो एक मौलाना खाना खाने गया, धूम धमाके मौलाना ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मौलाना ने कहा घर का मालिक कौन? तो बेचारा घर का मालिक आया। मौलाना ने कहा तेरा कमाल नहीं है, खाना तूने थोड़ी पकाया। किसने पकाया? नहीं, आप लोग पकाते हो तो बोलो ना, किसने पकाया? बीवी ने। तो मौलाना ने कहा देख, तेरी बीवी के पास जा, मेरा सलाम कहना मौलाना को खाना बहुत पसंद आया, और जाकर तेरी बीवी को कहना कि मौलाना दिल से दुआ देते हैं अल्लाह तेरे को जन्नत नसीब करे। वो बहुत खुश हो गया, गया अंदर किचन में। किसके पास? बीवी के पास। बीवी को जाके कहता है मौलाना को तेरा खाना बहुत अच्छा लगा, और मौलाना ने दिल से दुआ दी है, क्या? अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। तो बीवी तो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोए। उसने कहा तू रोती काय को है? मौलाना ने जन्नत की दुआ दी, उसमें रोने का क्या? तो कहती है मौलाना एक बार खाना खाया, जन्नत की दुआ दिया, तू 25 साल से मेरी रोटी खाता है। 25 साल से मेरे हाथ की रोटी खाता, मेरे हाथ का चावल खाता, मेरे हाथ का दाल खाता, मेरे हाथ का मांडा गोश्त खाता, तूने कभी जन्नत की दुआ नहीं दी। वो मौलाना कितने अच्छे, एक बार खाए और जन्नत की दुआ। तो वो हस्बैंड को हुआ, बात तो बराबर है, मेरी गलती है, मेरे को भी बीवी की तारीफ़ क्या करना, तारीफ़ करना चाहिए। लेकिन अभी करूँगा तो अभी तो और धमाका मचेगा शकील भाई, अभी तो और धमाका मचेगा। इसलिए चुपचाप वो चला गया। 15-20 दिन हो गए। एक दिन घर में आया, काम वाम करके आया, अपना बैग रखा, सामने बिरयानी का ऐसा थाल पड़ा हुआ था। कहा आज मौका है, बस आया और सीधा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह करके खाने लगा, और एक एक खजलुकमे पर बोले वाह क्या टेस्टी बनाया है, क्या लजीज बनाया है, क्या जायकेदार बनाया है, क्या मज़ेदार बनाया। और एक लुकमा खाते खाते तो कहा वाह क्या बनाया, आई लव यू। और फिर खाते खाते एक लुकमे में क्या कहा मालूम? वो तो तेरी उंगली की खुशबू भी खाने में आ रही है। सामने बीवी खड़ी थी, एक बर्तन फाड़ करके उसके सर पे मारा। जब बर्तन लगा तो कहता मारती काय को है? कहा पड़ोसन का खाना है, नेबर में से खाना आया है। देखो झूठ बोला, बीवी के दरबार में एंट्री, तो हम लोग झूठ बोल के गौस पाक के दरबार में एंट्री करेंगे। झूठ बोलकर गौस पाक के दरबार में एंट्री होगी। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, फजर की नमाज नहीं, पूरा दिन मोबाइल पर गंदा काम, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारी स्नैप चैटिंग नापाक, हमारा जितना मोबाइल के फॉर्मेट है सब नापाक, और फिर गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। चलो अब वक्त ख़त्म होने जा रहा है। पीराने पीर, बोलो आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, कौन? शेख अब्दुल कादिर। उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 फतवे। अच्छा मेरे को एक बताओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा अपनी तरफ से दिया होगा, कुरान को देखा होगा, हदीस को देखा होगा, कितने फतवे? और मैं सही कहता हूँ, आज का इमाम कोई फतवा दे हुए ना राज़िक, तुम लोग नौकरी से निकाल दोगे उसको। लेकिन अब तो ये इतने बड़े अल्लाह के वली ने फतवा दिया है, आलिम रब्बानी। बोलो कौन? गौस पाक शेख अब्दुल कादिर। जिंदगी के आखिरी 3 फतवे, जिसमें पहला फतवा, मैं बिल्कुल, हाँ जबान मेरी है, कलाम गौस पाक का, जबान मेरी है, बोलो कलाम, और उनकी इबारत में सुना रहा हूँ। उन्होंने जिंदगी में आखिरी 3 फतवे दिए। मन तरका सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन ला युसल्ला अलैहि। पहला फतवा लोगों सुनो, जिसने जानबूझकर एक फ़र्ज नमाज को छोड़ा, बोलो जिसने जानबूझकर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरा बस चले वो मर जावे ना, उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा हो।
پیرانے پیر غوث پاک فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا، مجھے پتہ چلے مر جاوے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤ، تو کسی نے کہا حضرت پڑھا دینے کا، وہ تو مر گیا، کہا اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہوگا، کہیں میرے اوپر لعنت نہ اتر جاوے۔ یہ کون سا فتویٰ ہوا؟ پہلا۔ دوسرا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن فی مقابر المسلمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے، مر گیا، ایک نماز چھوڑا ہوگا جان بوجھ کر، مر گیا، کہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کپڑے میں لپیٹ کے کسی نالے میں ڈال دینا، کپڑے میں لپیٹ کے کسی نالے میں ڈال دینا، لا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن مت کرنا۔ اور آخری فتویٰ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے، جو زندگی کا آخری فتویٰ، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس لہ فی الاسلام نصیب۔ فرمایا سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا، موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اس کو موت کے وقت چاہے گا تو بھی کلمہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کتنی نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ کتنی نماز کے بارے میں؟ یہاں بیٹھے 15 دن فجر نہیں پڑھے، تو یہ فتویٰ ہمارے لیے نہیں تھا، ایک نماز والے کے لیے؟ یہاں 15 دن سے فجر نہیں، ابھی جمعہ میں آیا، جمعہ میں ماشاءاللہ، اب کب آؤ گے؟ نیکسٹ فرائیڈے، آئندہ جمعہ، بیچ میں کھائیں گے محمد کے صدقے، پیئیں گے محمد کے صدقے، آرام کریں گے محمد کے صدقے۔ ارے میرے پیاروں، پوری زندگی گزرے گی محمد کے صدقے، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز کو ختم کر دیا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولیں گے، نہیں سب لوگ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ۔ نہیں اب میں آپ سے اور کچھ نہیں بلواؤں گا، بس بولو انشاءاللہ، بولو آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ، موت کی شام، بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، آواز نہیں آ رہی، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔